پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حق کی حمایت کر دی۔ ایران کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اصولی موقف پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز جارحیت پر پاکستان اور اس کے عوام نے مذمت کی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ہاتھ تھامے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ ایران سے $10 ارب کی تجارت کا ہدف جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم کا غزہ میں فوری سیز فائر پر زور، کہا ایران اور پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ میں اب تک اسرائیلی بربریت جاری ہے، دنیا کو غزہ میں امن کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ علاقائی امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری نے خوش آمدید کہا۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق دونوں صدور کی ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے اور تنازعات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم دہرایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ملک خطے کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مسلسل حمایت پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے صدر نے اسرائیل ایران جنگ میں پاکستانی قیادت اور عوام کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ ایران کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آسٹریلیا میں غزہ کی حمایت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ، سخت سردی اور بارش کے باوجود سڈنی اور میلبرن میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ ہم سب فلسطینی ہیں۔ سڈنی ہاربر برج پر 3 لاکھ سے زائد افراد کے نعرے۔ احتجاجی مظاہرے میں آسٹریلوی سینیٹر مہرین فاروقی، سابق وزراء، وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج سمیت کئی کھلاڑی اور سیاستدان شریک ہوئے۔ مظاہرین کا غزہ میں انسانی امداد کی بحالی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری قحط پر اسرائیلی حکومت کے خلاف لندن، مانچسٹر، جرمنی، ڈنمارک اور مغربی کنارے میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ پناہ گزین علاقوں، امدادی مراکز سمیت ریڈ کراس کی عمارت پر بھی بمباری۔ صبح سے اب تک 90 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے۔ بھوک کی شدت سے بھی 6 فلسطینیوں کا انتقال۔ غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیل کے جبری قحط سے متاثر یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ریڈ کراس سے غزہ میں یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی درخواست۔ عرب اور مغربی ممالک کی غزہ کے لیے فضا سے امداد۔ اردن، UAE، جرمنی، فرانس اور بیلجیم کے طیاروں نے 61 ٹن امداد غزہ میں گرائی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا، اور اگر کوئی ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو اب تک کر بھی لی ہوتی۔ تو یہ جو اس طرح کے جو مفروضے بنائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی تحریک کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہ کوئی خواہش ظاہر کی ہے، نہ کبھی یہ بات کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے آج تک کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں پر بھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ان دعووں کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ علی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنا ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ پارٹی رہنما اسد کیسر کا دعویٰ۔ سوابی میں شہرام ترکئی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو استعفیٰ دیں۔ پارٹی میں اختلافات نہیں، رائے میں اختلافات جمہوریت کا حسن ہے۔ 5 اگست کے احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تحریک آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن ہوگی یہ تحریک۔ گزشتہ روز ذرائع کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا میں امن قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں اور کسی اور کو موقع دیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے 16 ایم پی او کے تحت گرفتار پولیس کے مطابق عبدالقیوم نیازی کو سماہنی میں ریلی سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی پاکستان میں بھی مختلف کیسز میں مطلوب تھے۔ دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ فاتح ٹیم کے جیسن ہولڈر کی آل راؤنڈر پرفارمنس، 4 وکٹیں حاصل کیں، وننگ شاٹ سمیت 16 رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی کھیلی۔ میچ میں پاکستان نے 9 وکٹ پر 133 رنز اسکور کیے۔ حسن نواز نے 4 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 40 رنز بنائے۔ کپتان سلمان آغا نے 38 رنز کی اننگز کھیلی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز کا کہنا ہے کہ ٹیم قابل دفاع اسکور بنانے میں ناکام رہی۔ 150 سے 160 رنز ہونے چاہیے تھے۔ کم اسکور کے باوجود کھلاڑیوں نے آخری گیند تک مقابلہ کیا۔ سلو ہونے کے سبب پچ اسپنرز کو مدد دے رہی تھی۔ ٹیم اگلے میچ میں مزید بہتر پرفارمنس پیش کرنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ پاک ایران بزنس فورم سے خطاب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 2 طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہیں۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رکھی ہے۔ امن کے لیے مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ 2 طرفہ تجارت کے مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور بزنس فورم جیسے پلیٹ فارمز 2 طرفہ تجارت کے فروغ میں اہم ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت کے فروغ کی حمایت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایران کے صدر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور ایرانی وزیر محمد عطابک کی ملاقات۔ جام کمال نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ تجارت صرف کاروبار نہیں بلکہ عوامی روابط کی علامت ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی راہداریوں کے بھرپور استعمال پر زور دیا گیا۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تجارتی تعاون ناگزیر ہے۔ بلوچستان کی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ اور وزیر زراعت علی حسن زہری کے محکمے تبدیل کیے جائیں گے۔ صادق عمرانی، ظہور بلیدی اور اسلم کرد سے وزارتیں واپس لیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ کے 5 مشیران کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ 2 مشیران کے محکمے تبدیل کیے جانے کا امکان۔ زرق مندوخیل کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف صوبائی وزراء کے خلاف نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا کہنا ہے کہ بلوچستان کابینہ میں کوئی تبدیلی زیر غور نہیں۔ صوبائی کابینہ میں تبدیلی کا اختیار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے پاس ہے۔
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गड़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज़ हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोडर रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साला शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस हिरासत में हैं। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। टीसीबी के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानब मुख्तलिफ शहरों में आज भी सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िले इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन की इक़्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख़्वाहां है। देरपा और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्की मैशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हो रही है। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मैशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हडियारा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई के आगाज़ की हिदायत। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुल्ज़मान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इशारा फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़मान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। फैसलाबाद और झंग में खाना देने में ताखीर पर भाइयों के हाथों बहनों के कत्ल के 2 अलग अलग वाक़यात। फैसलाबाद के इलाके चक 554 गाफ बे में छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, अरबाज नामी मुलज़म गिरफ्तार। झंग के मुज़ा में खाना देने से इंतज़ार करवाने वाली बहन को भाई ने कत्ल कर दिया। मुलज़म उमैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में 2 दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समंदर में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 3 रोज़ कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। लाशें समंदर से निकाल ली गई थीं।
جہلم کے تھانہ ڈومیلی کی حدود میں پولیس انسپیکٹر کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پرانی دشمنی پر انسپیکٹر کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کیا۔ گرفتار ملزم کے رشتہ داروں نے پولیس پر حملہ کر کے ملزم کو فرار کروا دیا۔ چکوال کے علاقے ڈھوک حیدر تلاگنگ میں چیک ڈس آنر کے مقدمے میں ملزم کو گرفتار کیا گیا تو رشتہ دار پولیس پر ٹوٹ پڑے۔ ملزم ہتھکڑیوں سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو فرار کرانے کے الزام میں خواتین سمیت 20 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے موبائل فون اور مقدمہ فائل بھی چھین لی۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد کے ایک مکان میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر خاتون اور 3 کم سن بچے جھلس گئے۔ امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جھنگ کے موزہ سیال میں ملزمان ایک لڑکی پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ لڑکی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملزم کی تلاش جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، ملزم کی فوری گرفتاری کی ہدایت، ڈی پی او سے رپورٹ طلب۔ راجن پور میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مبینہ طور پر لڑکی کے بھائی اور رشتہ داروں نے فائرنگ کی ہے۔ جوڑے نے 6 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے کھوئی رٹا میں 6 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم بچی کے گھر کے پڑوس میں کام کرتا تھا۔ ملزم نے بچی سے زیادتی کی، شور مچانے پر قتل کر دیا۔ ملزم کے خلاف دیگر شواہد بھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ رحیم یار خان میں سانگلہ روڈ پر موٹر سائیکلوں کی ٹکر کے بعد آگ لگ گئی۔ ماں اور 2 بچے جاں بحق، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار کے پاس پیٹرول کا کین تھا جس سے آگ لگی۔ زخمیوں کو ملتان برن یونٹ منتقل کر دیا گیا۔ 31 دسمبر تک شارع بھٹو کو کاٹھور تک مکمل کر لیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا دعویٰ۔ کیماڑی میں فوڈ اسٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا ہے کہ کراچی کے عوام کو اختیارات کے چکر میں نہیں پھنسانا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ لوگوں نے یہاں تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن وہ وفا نہ ہو سکا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی پی کی قیادت میں یہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم والوں کو تقریبات میں صاحب کہا جاتا ہے لیکن ایم کیو ایم والے جب صاحب سے بھائی بن جائیں گے تو کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب یہ دوبارہ بھائی بنیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اگر تاجروں صنعتکاروں کو سہولیات نہیں دے پا رہے تو آپ کو ایم کیو ایم ارکان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہر شخص یہاں لفافہ مانگ رہا ہے۔ کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی چاہیے تو ایم کیو ایم کا میئر لانا ہوگا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ K4 منصوبہ مکمل کرنے کے لیے اگلا میئر ایم کیو ایم کا لانا ہوگا۔ شہر کا مقدمہ صرف ایم کیو ایم والے ہی لڑ سکتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا گورنر سندھ کے بیان پر رد عمل، کہا بالآخر گورنر صاحب کی زبان پر اصل بات آ گئی۔ خود کو صاحب کہلا کر واقعی کچھ نہیں کمایا جا سکتا۔ بھائی کا لقب لے کر شہر سے بھتہ وصولی لوگوں کو یاد ہے۔ گورنر صاحب اگست کے مہینے میں تو لسانیت کو سائیڈ میں رکھ دیتے۔ گورنر صاحب کی باتیں کروڑوں کی ہیں لیکن دکان پکوڑوں کی بھی نہیں۔ بنو میں سینٹرل جیل کے قیدی دل دراز خان نے میٹرک کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے امتحان میں حصہ لینے والے دل دراز خان نے 1200 میں سے 1005 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم شہداء منایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 476 واقعات ہوئے جن میں 70 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو چکے۔ صوبے میں اب تک 2 ایڈیشنل آئی جی سمیت 2330 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں پولیس کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی جا رہی ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پنجاب سمیت ملک بھر میں 4 اگست یوم شہداء پولیس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ٹھٹھہ ماڈل پولیس اسٹیشن کی خوبصورت عمارت اپنی مثال آپ۔ تھانے میں آنے والے فریادی اور پولیس عملے کے لیے ایئر کنڈیشن رومز، پینٹنگز اور شاندار لائٹنگ کا اہتمام۔ لاک اپ میں ملزمان کے لیے صوفہ کم بیڈ بھی لگائے گئے ہیں۔
डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप बज़रिया खुसूसी परवाज़ गजा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। मज़ीद 100 टन इमदाद चंद दिनों में रवाना की जाएगी। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर ने इसराइली फ़ौज के मजालिम पर आवाज़ उठा दी। गजा में इसराइली इमदादी मराकज़ को वेब सीरीज़ स्क्विड गेम से तशबीह दे दी। कहा, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, ये कहत से फ़ायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज़ पर एक किस्म का स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं और शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। हमारे रहनुमा इंसानी हमदर्दी के ज़बानी कलामी दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने ख़त में सदर ट्रंप से गजा जंग ख़त्म करवाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर इतमार बिन गुवेर का 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा का इश्तियाल अंगेज़ दौरा। यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा के सहन में इबादत और रसूमात की अदायगी। मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर बिन गुवेर ने नेतन्याहू हुकूमत से गजा पर कब्ज़ा करके इसराइली खुद मुख्तारी कायम करने का मुतालबा किया। यमन के साहिल पर ख़राब मौसम के बायस कश्ती डूब गई। वाक़या यमन के जनूबी सूबे अबियान के ज़िला अहूर के करीब बहरा अरब में पेश आया। कम अज़ कम 54 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फायज। आलमी इदारे सेहत ने सेहतमंद शहर की सनद दे दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक WHO के 80 मयारात पूरे करने पर मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का दर्जा मिला है। मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत फहद अल जलाजल से आलमी इदारे सेहत की तस्दीकी सनद वसूल की। मदीना मुनव्वरा को यह एजाज़ पहली बार 2019 में मिला था। ताइफ, तबूक, अल दिरियाह समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़िका फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट देने का यकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज़ दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन की जानिब से ये जानिबदाराना रवैया मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच देखा। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मुलाकात की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तक़बिल में टीम अच्छे नताइज हासिल कर सके। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोधा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुँच गई। आज ख़वातीन के ट्रायल्स होंगे। CEO लाहौर कैलेंडर्स आतिफ राना आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम डबलिन रवाना। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही हैं। कप्तान का कहना है कि सीरीज़ की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। तमाम प्लेयर्स फॉर्म में हैं और मोराल बहुत बुलंद है। अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। पाकिस्तान ने मेज़बान उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 13वीं पोजीशन हासिल कर ली।
Hungarian Grand Prix is underway. Lando Norris has got Fernando Alonso going to the inside. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix. فارمولا ون سیزن کی ہنگری گراں پری برطانیہ کے ڈرائیور لینڈو نورس نے جیت لی. لینڈو نورس نے 70 لیپ پر مشتمل ریس سب سے پہلے 1 گھنٹہ 35 منٹ 21.23 سیکنڈز میں مکمل کی. آسٹریلیا کے آسکر پیاسٹری دوسرے، برطانیہ ہی کے جارج رسل تیسرے نمبر پر رہے.